سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا ہے، حالانکہ ڈارونین ایوولوشن اس بات کا قائل نہیں ہے۔ تو صورت نوعیہ کا تذکرہ کہاں آتا ہے؟ ڈارونین ایوولوشن میں آتا ہے۔ یہ لفظ آپ فلسفے کی کتاب میبزی میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان میں ایک بھی چیز irrelevant نہیں ہے۔ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی علم کلام جدید کیسے ہم پڑھیں؟ میں اس کا جواب صرف یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے علم کلام قدیم نہیں پڑھا تو آپ علم کلام جدید نہیں پڑھ سکتے۔ تو الگ سے کسی کتاب کو علم کلام جدید تصور کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ نہیں اس کتاب کو پڑھ کر ہم آج کے دور میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں، آج کے دور میں ہم رد شبہات کر سکتے ہیں، آج کے دور میں ہم رد الحاد کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا خام حدیث کی کوئی نئی کتاب ریاض الصالحین یا مثلاً فضائل اعمال یا مثلاً منتخب حدیث، کوئی بھی کتاب جو آج کے دور میں لکھی گئی ہے اور چاہے اس کا تعلق فضائل سے ہو کہ مسائل سے ہو، وہ پڑھ کر اپنے آپ کو محدث قرار دے لے، ممکن نہیں ہے۔ اس کو تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اس کو جانا پڑے گا صحیح بخاری تک، اور اگر واقعی حقیقی معنوں میں محدث بننا ہے تو اس کے پیچھے بھی جھانکنا پڑے گا کہ صحیح بخاری سے پیچھے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور کون کون سی کتابیں ہیں۔ اس پورے تسلسل کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تبھی آپ ایک کامیاب محدث۔ ملحدین آج کل پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ آج کل زیادہ پیدا ہوتے ہیں جب کہیں بارش ہونے کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے تو مچھر اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اگر پانی بہتا رہے، اس میں حرکت رہے، تو پھر اب کیڑے مکوڑے جنم نہیں لیتے۔ تو ہوا یہ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر پہلے ہی ہم جمود کا شکار ہو گئے علمی اعتبار سے۔ ہماری نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں میں جو دینی بیداری ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی، جہالت میں اضافہ ہو گیا اور یوں علمی جمود طاری ہو گیا۔ اس جمود کی وجہ سے فیمنزم کا وجود تقریباً 150 سال پہلے ہوا ہے، اور فیمنزم کی 4 لہریں ہیں۔ اس وقت چوتھی لہر میں ہم رہ رہے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ جلد ہی 5th لہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخصیت کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کے تعارف ہی کی وجہ سے ہم سب یہاں کھینچے چلے آئے ہیں۔ اس میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف فرما ہو کر کے اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ستفترق امتی الى 73 فرقة كلهم في النار الا واحدة، قیل من هي یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: هي على ما انا علیہ واصحابی، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معززین اور طلبہ عزیز، اس شہر میں میری پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے، اور یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی ہے کہ گجرات کے تقریباً ہر شہر میں علماء کی کثرت بھی ہے اور علماء سے محبت کرنے والوں کی کثرت بھی ہے۔ اس ملک کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں جو دینی تحریکات یا دینی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں سے یہاں زیادہ ہیں، اور دوسرے علاقوں میں نے کم پائی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند اگرچہ ہمارے علاقے میں ہے، یو پی میں ہے، مظاہر علوم وہیں پر ہے، ندوہ وہیں پر ہے، بڑے بڑے ادارے وہیں پر ہیں، لیکن عوامی سطح پر جو ایکٹیویٹیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یو پی کے علاقوں میں تقریباً ناپید ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہاں علماء کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ مختلف مفید کام قوم و ملت کے لیے کریں، اجتماعی طور پر کریں، اور اسی طریقے سے اصحاب خیر کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ ان علماء کا تعاون کریں، اور اس لیے
یہ باغ و بہار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہم خواہ کسی بھی ملک میں رہیں، بحیثیت مسلمان کے کچھ مسائل کا ہمیں سامنا رہے گا، خواہ ہم اس ملک میں اور اس صوبے میں رہیں یا یہ کہ ہم دنیا کے دیگر علاقوں میں، مثلا میں امریکہ میں رہتا ہوں، وہاں پر بھی یہی مسائل ہیں کہ مسلمانوں میں آپسی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو ایک بیرونی محاذ کا بھی سامنا ہے، اندرونی محاذ بھی ہے اور بیرونی محاذ بھی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے محاذ کیوں قائم ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنا اختلاف پایا جاتا ہے؟ سنیوں میں بھی میں دیوبندی بنوں کہ بریلوی بنوں، کون سا فرقہ میں اختیار کروں؟ چونکہ جب سبھی فرقوں کو سوائے ایک کے، اہل سنت کے، جہنم میں جانا ہے تو پھر اتنا اسٹرگل کرنے کے کہ اسلام بھی قبول کیا اور غلطی سے کسی غلط فرقے میں چلے گئے اور اس کے بعد بھی ٹھکانہ جہنم ہی رہا، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ پہچان کیسے ہو کہ ایک مسلمان کے جو دین میں داخل ہو رہا ہے، یا یہ کہ ایک مسلمان کہ جس کی پیدائش ہی ایک مسلم گھرانے میں ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو ان عقائد کے اوپر باقی رکھے کہ جن پر باقی رہتے ہوئے اس بات کی توقع اور امید کی جا سکتی ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ اس شخص کو سزا نہیں دے گا، کم سے کم عقیدوں کے حوالے سے۔ اس امت میں جو تفریق ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے، اس امت میں اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، یہ اختلاف دور صحابہ سے چلا آ رہا ہے عقیدے کی بنیاد پر، لیکن یہ اختلاف صحابہ کے درمیان نہیں ہوا ہے، یہ صحابہ اور غیر صحابہ کے درمیان ہوا ہے دور صحابہ سے۔ مثلا آپ قدریہ کے نام سے واقف ہوں گے، یہاں چونکہ علماء کی مجلس ہے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف چند اصطلاحات کے ذکر پر اکتفا کروں گا، چونکہ آپ اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ قدریہ کے تعلق سے ایک روایت صحیح مسلم میں آتی ہے، بالکل شروع میں پہلی روایت ہے۔ یہ روایت یہ ہے کہ کچھ افراد عراق سے حجاز آئے اور وہاں ان کی ملاقات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ شکایت کی کہ ہمارے یہاں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو قدر کے تعلق سے کلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، کہ جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ کیفہ متفق ہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یا اللہ کے پلان میں یہ پہلے سے طے ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ رینڈملی ہو رہا ہے، ہر چیز بغیر کسی تقدیر کے ہو رہی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب تم جاؤ تو ان سے اعلان برات کر دینا میری طرف سے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث مشہور روایت کی جس کو ہم حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اس میں اس کا جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ مل ایمان، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں قدر کا لفظ ذکر کیا تھا کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کا تعلق اس پورے پس منظر یا کانورسیشن سے ہو جاتا ہے۔ تو قدریہ وہ فرقہ ہے کہ جو دور صحابہ میں پیدا ہو چکا تھا، شیعہ دور صحابہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور اس کے بعد قدریہ میں جب ترقی ہوئی تو پھر یہی معتزلہ کی شکل اختیار کر گئے۔ معتزلہ کوئی الگ سے گروپ نہیں تھا، یہی لوگ ترقی کرتے کرتے معتزلہ بنے ہیں۔ تو اختلاف اس امت میں پہلے دن سے، یا کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ہوگا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام کا پیغام حق نہیں رہا، اب اسلام کا پیغام فرسودہ یا باطل ہو گیا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں اختلاف ہو اسی چیز کو آپ باطل مان لیں، بلکہ اختلاف وہیں ہوتا ہے کہ جہاں لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ لوگ اپنی عقل کو نقل کے مقابلے پر استعمال کرتے ہیں اور نقل کو مرجوح قرار دے کر عقل کو راجح قرار دیتے ہیں، اسی لیے اہل سنت والجماعت سے یہ لوگ خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اصطلاح ہمارے یہاں اہل سنت کی رائج ہے، اہل سنت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا ہے، اور یہاں سے الگ الگ فرقے ان سے نکل
نکلتے رہے اور اہل سنت سے خارج ہوتے رہے۔ ایک اور اصطلاح ہے جس کو ہم بولتے ہیں اہل قبلہ۔ یہ اہل قبلہ کون ہیں؟ کیا اہل قبلہ صرف وہ ہیں کہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے تو پھر قادیانی بھی اہل قبلہ ہیں، ان کو بھی مسلمان مان لینا چاہیے۔ پھر اس طرح تو بہت ساری جماعتیں ہوں گی کہ محض قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ہمیں ان کو مسلمان تسلیم کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اہل قبلہ ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے جس کے معنی آتے ہیں ضروریات دین کو تسلیم کرنے والا، کہ جو شخص ضروریات دین کو تسلیم کرے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر جو شخص نماز کو اس کی حیت قضائی کے ساتھ پڑھے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے۔ جو شخص ختم نبوت کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کرے وہ اہل قبلہ میں شامل ہے۔ اگر وہ اس میں تعویل کرنے لگے کہ نہیں جی یہاں ذلی مراد ہے اور بروزی مراد ہے اور تقسیمیں کرنے لگے تو ایسا شخص اہل قبلہ میں شامل نہیں ہے، خواہ وہ دن رات قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ہی کیوں نہ پڑھتا رہتا ہو۔ تو اہل قبلہ کی بھی تعریف متعین ہے اور اہل سنت کی بھی تعریف متعین ہے۔ پھر ہمارے لٹریچر میں بہت سے اختلافی مسائل بھی ملتے ہیں۔ ان مسائل کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے مسائل وہ ہیں کہ جو منصوص ہیں، قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، احادیث مشہورہ میں متواترہ میں موجود ہیں، اور ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے ان مسائل کو عقل کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان میں تعویل کی اور ان کا انکار کر دیا۔ مثال کے طور پر عذاب قبر۔ عذاب قبر کا مسئلہ منصوص مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک انسان کا حساب و کتاب روز جزا میں ہونا ہے تو پھر قبر میں عذاب کا کیا مطلب؟ ابھی تو حساب و کتاب نہیں ہوا اور عذاب پہلے شروع ہو گیا۔ نعیم قبر کا کیا مطلب؟ ابھی تو حساب و کتاب کے بعد اس کو جنت میں جانا ہے اور قبر کی آسانیاں اور آسائشیں پہلے شروع ہو گئیں۔ تو جب ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا اور ان نصوص کے اندر تعویل شروع کر دی کہ جن نصوص سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ ایسے لوگوں کو اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ معتزلہ کا یہی موقف ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے رویت کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت روز جزا میں آخرت میں واقع ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع بھی ہے، اور اس دنیا میں امکان ہے لیکن وقوع نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے ان آیتوں کی اندر تعویل کی اور اس مسئلے کا انکار کر دیا۔ یہ لوگ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج پائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ ہے خلق افعال کا، کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ہمارے اعمال کے اوپر ہمارا محاسبہ ہونا ہے تو پھر ہمارے اعمال کے خالق بھی ہم ہی ٹھہرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کی خلق، اس کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ کرے اور محاسبہ ہم سے ہو؟ اگر محاسبہ ہم سے ہونا ہے تو پھر تخلیق بھی ہمارے اعمال کی ہم ہی کریں گے، کسب بھی ہم ہی کریں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کوئی اور کرے اور اس کا محاسبہ کسی اور سے ہو۔ جب یہ مسئلہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے تعویل کی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا خالق ہے اور بندے اپنے افعال کے خالق ہیں، اور اس طریقے سے یہ اختلافات ہوئے۔ وہ تمام کے تمام مسائل کہ جو منصوص ہیں قرآن میں، سنت میں، ان میں جب اختلاف ہوا اور نصوص کے اندر تعویل کی گئی تو اس تعویل کے نتیجے میں اہل سنت سے ان لوگوں کو خارج کر دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو ان مسائل کے قائل ہیں، مثلاً وہ افعال کے خالق بندوں کو بناتے ہیں، وہ رویت کا انکار کرتے ہیں، وہ پل صراط کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم میں جانے سے پہلے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام افراد اہل حق سے خارج تصور کیے جاتے ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج تصور کیے جاتے ہیں۔ پھر دوسری قسم ان مسائل کی ہے کہ جو نہ قرآن میں منصوص ہیں نہ احادیث مشہورہ میں ہیں، لیکن ان میں اختلاف ہوا ہے اور متقدمین نے ان کو نہیں چھیڑا، یعنی متقدمین کے یہاں بھی وہ لٹریچر نہیں پایا جاتا۔ متقدمین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، تابعین کی جماعت ہے اور تبع تابعین کی۔ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ان مسائل پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ اسی طریقے سے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشہورہ میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ متأخرین نے ان مسائل کو چھیڑا ہے اور ان مسائل کو چھیڑنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا ہے۔ ان کو بھی ہم چند کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ اختلاف ہوتا ہے استنباط کی وجہ سے، یعنی مثلاً اگر آپ احادیث سے کسی مسئلے کا استنباط کریں تو ممکن ہے کہ آپ کی جو استدلالی قوت ہے
وہ میری استدلالی قوت سے مختلف ہو اور آپ کے استنباط کا نتیجہ میرے استنباط کے نتیجے سے مختلف ہو تو میں الگ نتیجے پر پہنچا اور آپ الگ نتیجے پر پہنچے اور اس لیے آپس میں اختلاف ہو گیا. مثال کے طور پر ایک مسئلہ آتا ہے ہماری عقائد کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انسان افضل ہے, انبیاء افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں. اب دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں. ایک دلیل یہ آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تو مسجود ملائکہ ہیں, ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا, تو جب وہ مسجود ملائکہ ہیں تو پھر ملائکہ سے افضل ہوئے. دوسری طرف سے یہ دلیل آتی ہے کہ ملائکہ افضل اس لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بل عباد مکرمون کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے وفضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, یہ جو کثیر ممن خلقنا تفضیلا ہے, کثیر کا لفظ کہ بہت سو کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے, بہت سو میں سے استثناء ہے, کس کا؟ ملائکہ کا استثناء ہے. تو دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے ہیں. یہ دلائل کا اختلاف کسی کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص ملائکہ کو انبیاء سے افضل مانتا ہے یا فلاں شخص انبیاء کو ملائکہ سے افضل مانتا ہے, اس بنیاد پر آپ کسی کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتے. اسی لیے جمہور نے اس کا جو طریقہ نکالا, بیچ کا راستہ, وہ یہ نکالا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تمام کے تمام ملائکہ سے افضل ہیں, پھر خواص سے ملائکہ خواص عامت المؤمنین سے افضل ہیں, اور پھر عامت المؤمنین عامت الملائکہ سے افضل ہیں. تو اس طریقے سے بیچ کا راستہ نکالا دونوں دلائل کو, طرح کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں. مثلا حدیث میں یہ آتا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہیں. اسی طریقے سے آپ نے فرما دیا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. دوسری طرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام, کہ جس طرح سرید کی حیثیت ہے کھانوں میں, وہ حیثیت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے خواتین میں. تو دونوں طرح کے دلائل ہمارے سامنے ہیں. کچھ حضرات نے کہا کہ سیدہ فاطمہ کی افضلیت حضرت عائشہ پر ثابت ہے, اور کچھ نے کہا کہ حضرت فاطمہ کی افضلیت حضرت عائشہ پر ہے, اور اس طریقے سے دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. تو کسی ایک رائے کو اختیار کرنے والے کو آپ اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دے سکتے. یہ استنباط کا اختلاف ہے. اسی طرح بعض مرتبہ کلامی مسائل کو عقیدے کا موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. یعنی کچھ کلامی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے عقائد کا موقوف علیہ ہیں, عقیدے ان کے اوپر ثابت ہے, قائم ہے. مثلا آپ میں سے بہت سے حضرات نے میبزی میں حیولہ کی بحث پڑھی ہوگی کہ بھئی حیولہ بھی ہوتا ہے, پھر صورت جسمیہ ہوتی ہے, حیولہ اور صورت جسمیہ کے اندر تلازم ہے, پھر ایک صورت نوعیہ ہوتی ہے. اس کو میں مختصر الفاظ میں سمجھا دوں کہ حیولہ کہتے ہیں مادے کو, کسی بھی مادے کو بغیر کسی شیپ اور فارم کے, اس کو حیولہ کہا جاتا ہے. یہ لفظ گریک لینگویج سے نکلا ہے. ارسطو کے سامنے مادے کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا, تو اس نے اپنی زبان میں لکڑی کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ مستعار لیا اور مادے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. لفظ گریک لفظ ہے ہائل, HYLE. ہائل کو اس نے حیولہ, بعد میں جب اس کی تعریف ہوئی تو حیولہ کہا جانے لگا. اصلاً ہائل لکڑی کے لیے آتا ہے, لیکن بعد میں مادے کو بیان کرنے کے لیے کہ جس کی ابھی کوئی فارم اور شیپ نہیں ہے. پھر صورت جسمیہ. صورت جسمیہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا حیولہ کو صورت جسمیہ کے بغیر ہم سمجھ سکتے ہیں یا اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایک کام کریں, مجھے کوئی بھی میٹر, چاہے وہ لکڑی ہو, وہ پتھر ہو, وہ کچھ بھی ہو, بغیر کسی فارم اور شیپ کے ذرا تصور کر کے دکھائیں. 5 منٹ کا ٹائم ہے. آپ کوئی بھی مادہ بغیر کسی فارم اور شیپ کے تصور ہی نہیں کر سکتے, یہ انسان کو قدرت ہی نہیں دی گئی ہے. تو جب ایسا ہے تو یہ جو فارم اور شیپ ہے یہی صورت جسمیہ ہے, اور وہ جو مادہ ہے وہ حیولہ ہے. پھر صورت نوعیہ. صورت نوعیہ کیا ہے؟ یہ جو ہماری آپ کی شکلیں ہیں, جو ہماری نوع کو دوسری انواع سے ممتاز کرتی ہیں, کہ ہم مثلا گھوڑے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے, گدھے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ گدھا ہے. انسان دیکھ کر ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا کہ یہ انسان ہے یا بندر ہے. ان لوگوں کو ہوتا ہوگا, لیکن بہرحال ہمیں نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو ہماری ذہن کے اندر
یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہم اس کی نوع کو متعین کر لیتے ہیں، یہ صورت نوعیہ ہے۔ یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے فلسفے میں، یہ بعض عقیدوں کا موقوف علیہ ہے، یعنی بعض عقائد اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ کہ کیا کائنات قدیم ہے یا حادث ہے، تو جو لوگ حیولہ کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے اندر چونکہ تلازم ہے اور حیولہ قدیم ہے تو کائنات بھی قدیم ہوگی، جب وہ کائنات کے قدم کو اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ ہونے کو، ایٹرنل ہونے کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، اور اگر خدا کو وہ مان بھی لیں تو خدا کے مدبر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں میں آریہ سماج کا ایک طبقہ پایا جاتا ہے۔ آریہ سماجیوں کے یہاں 3 چیزیں قدیم ہیں، خدا کی ذات قدیم ہے، یہ کائنات یعنی مادہ قدیم ہے، اور اسی طریقے سے روح قدیم ہے۔ یہ 3 چیزیں آریہ سماجیوں کے یہاں قدیم ہیں، اور یہ شرک اس لیے ہے کہ قدیم ہونا خدا کی صفت ہے، اور جس طریقے سے ذات کے اندر شرک کہلاتی ہے، اسی طریقے سے صفات میں شرکت بھی شرک کہلاتی ہے۔ تو آریہ سماجی جو اپنے آپ کو موحدین ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کی توحید بھی پر بھی سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو گریک فلسفی میں بلیو کرتے تھے، وہ بھی آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گریک فلسفی کو مانتے ہیں، تو ان کے نزدیک اگر خدا موجود بھی ہے تو چونکہ کائنات قدیم ہے اس لیے خدا کا مدبر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو انگریزی میں ہم ڈیسٹ کہتے ہیں۔ ڈیزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود کو تو مان لیا لیکن خدا کو معطل تصور کر لیا کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اب یہ کائنات آٹو پائلٹ موڈ پر ہے، یعنی خود سے خود فنکشن کر رہی ہے، اور اس دنیا میں جو لوگ بسنے والے ہیں وہ اپنے مستقبل کا خود ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیا چیز بھلی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو یہ جو کلامی مسئلہ ہے حیولہ کا، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو ہم میبزی اور دیگر فلسفوں کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف پھر آگے چل کر مسئلہ آتا ہے جزء لا یتجزا کا، کہ جزء لا یتجزا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کو اگر آپ تقسیم کرتے رہیں تو آخر کار آپ ایسے جز پر پہنچ جائیں گے کہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکے گا۔ اسی کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں انڈیویزیبل پارٹیکل۔ تو انڈیویزیبل پارٹیکل کہ ایسا پارٹیکل کہ جس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، جب آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے تو اس کا وجود کہاں سے ہوا؟ اس کا وجود یقیناً عدم سے ہوا، اور عدم سے وجود میں لانے والی ذات کو محدث اور موجد کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے۔ تو اگر آپ حیولہ کو قدیم مان لیں گے تو جزء لا یتجزا کو نہیں ماننا جائز نہیں ہوگا، اور اگر جزء لا یتجزا کو مان لیں گے تو حیولہ کو قدیم ماننا درست نہیں ہوگا۔ یہ پوری کلامی بحث ہے کہ جو ہماری کتابوں کے اندر ہمیں پڑھائی جاتی ہے، میبزی میں پڑھائی جاتی ہے، شرح قائد میں پڑھائی جاتی ہے، شرح مقاصد میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے مفاتیح الغیب میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء تعارض العقل والنقل میں صفحات کے صفحات اس موضوع کے اوپر لکھے ہیں۔ یہ پورا لٹریچر ہے، اور اتنا یعنی عظیم الشان لٹریچر ہے کہ ہم پڑھتے رہیں گے، عمر نوح چاہیے اس لٹریچر کو پڑھنے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں بظاہر آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل irrelevant مسائل ہو چکے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ارسطو نے کہہ دیا کہ حیولہ قدیم ہے، اس سے ہمارے عقیدے کا کیا لینا دینا؟ میں نے ابھی بتایا کہ یہ لینا دینا ہے کہ اگر ہم نے حیولہ کو قدیم اور ایٹرنل مان لیا تو پھر خدا ہی کی ضرورت نہیں رہی۔ خدا کے وجود پر ایمان لانا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر وہ عقیدہ حیولہ کے قدیم ہونے کو ماننے سے متزلزل ہوتا ہو تو ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ حیولہ قدیم ہے یا حادث، ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ صورت جسمیہ کیا ہے، ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ صورت نوعیہ کیا ہے، یہاں تک کہ ڈاروینین ایوولوشن جب آپ پڑھتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈاروینین ایوولوشن ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے۔ بالکل نیا سبجیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ 2-4 سال پہلے سلیبس میں آیا ہے، یعنی وہ تقریباً 100-150 سال سے اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہے، اور ہم میں سے ایک بڑی تعداد ڈاروینین ایوولوشن کیسے کام کرتا ہے، اس کا کیا ماڈل ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس سے بھی واقف نہیں ہے۔ میں ایک بات مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کبھی بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے وہ انسان بنا ہے، حالانکہ ڈاروینین ایوولوشن اس بات کا قائل نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ انسان پہلے بندر تھا وہ ایوولوشن کو نہیں سمجھتا ہے۔ ڈاروین اینڈ ایوولوشن پوری ایک سائنس ہے، اس کے پیچھے ماڈلز ہیں، اس کے پیچھے کیلکولیشنز ہیں، اس کے پیچھے دلائل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان دلائل کو صحیح تصور نہیں کرتے ہیں اور دلائل کا جواب سائنسی دلائل ہی کی روشنی میں دیتے ہیں، لیکن ڈاروینین ایوولوشن بہرحال
ایک جدید چیز ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں اپنے اسکولوں میں. صورت نوعیہ، یہ جو لفظ صورت نوعیہ ہے اس کا تعلق ڈاروینین ایوولوشن سے ہے. یعنی ڈاروینین ایوولوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوع سے دوسری نوع کیسے وجود میں آتی ہے. ڈاروینین ایوولوشن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر، یعنی فطری انتخاب کی بنیاد پر ایک نوع سے دوسری نوع بنتی ہے. ایک مثال یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پر رہتے ہیں، بہت اونچے ہمالیہ کی چوٹی پر، تو ان کی جو لنگز کی آکسیجن لینے کی کیپیسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جو عام لوگ پلین یعنی زمینی علاقوں میں رہتے ہیں ان کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے. تو ڈاروینسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ لوگ جو ہمالیہ کی چوٹیوں پر بسیرا کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کے جسم کے اندر تبدیلی ہوتی رہے گی، اور یوں ان کی صورت نوعیہ بدل جائے گی اور ایک نئی نوع وجود میں آئے گی جو پلین پر رہنے والے افراد ہیں ان سے مختلف ہوگی. تو صورت نوعیہ کا تذکرہ کہاں آتا ہے؟ ڈاروینین ایوولوشن میں آتا ہے. یہ لفظ آپ فلسفے کی کتاب میبزی میں پڑھ چکے ہیں. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں ان میں ایک بھی چیز irrelevant نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں. ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آج کے جدید فلسفے سے ہے، جن کا تعلق جدید سائنس سے ہے، اور ہم بہت آسانی کے ساتھ ان مباحث کو سمجھ کر، پڑھ کر ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جو ان موضوعات کی وجہ سے کسی بھی طرح کی گمراہی کا شکار ہیں، ان کی ہدایت کا سامان، ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کی تردید کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کلامی مباحث ایسے ہیں کہ جو عقائد کا موقوف علیہ ہیں. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے اختلاف، چونکہ بات اختلاف کی ہو رہی تھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ حیولہ یا جزء لا یتجزا وغیرہ کے اوپر گفتگو کرنا یا حیولہ کے رد میں جزء لا یتجزا کو ماننا بدعت ہے. وہ جزء لا یتجزا کے قائل نہیں ہے. اشاعرہ جزء لا یتجزا کے قائل ہیں. اب جزء لا یتجزا کا ذکر قرآن میں نہیں، جزء لا یتجزا کا ذکر حدیث میں نہیں. تو اب اگر یہ اختلاف ہوا ہے تو اس اختلاف کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص اہل سنت سے خارج ہے اور فلاں شخص اہل سنت سے میں داخل ہے. حضرت نانوتوی قدس سرہ نے جزء لا یتجزا کو اگرچہ قرآن سے ثابت کیا ہے لیکن وہ قرآن میں ہے نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، یہ جو کُلّ ممزق ہے یہی جزء لا یتجزا ہے. بہرحال یہ دوسرا سمجھنے کی دوسری قسم ہے کہ جن میں ان غیر منصوص مسائل کی کہ جن میں اختلاف ہوا ہے. تیسری قسم غیر منصوص مسائل کی ایسی ہے کہ جن میں اختلاف ہوا ہے، قرآن و سنت پر تو اتفاق ہے لیکن ان کی تفسیر اور تشریح و تعویل میں اختلاف پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر سمع و بصر، یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اختلاف ہوا کہ صفات حقیقیہ ہیں یا صفات اضافیہ ہیں. صفات پر اتفاق ہے. تو اگر کوئی جماعت یہ کہے کہ یہ صفات حقیقیہ ہیں اور دوسری جماعت یہ کہے کہ یہ صفات اضافیہ ہیں اور ان کا مرجع علم ہے، یعنی سمع اور بصر کا جو مرجع ہے وہ علم الہی ہے، علم صفت حقیقی ہے، تو اس کی بنیاد پر اہل سنت اور غیر اہل سنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ صفات حقیقیہ کی ہم تعویل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں ایک صفت آتی ہے رحمت. اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے. اللہ کا رحیم ہونا اشاعرہ کے نزدیک صفت اضافی ہے، صفت حقیقی نہیں ہے. اشاعرہ اور ماتریدیہ میں صرف اختلاف یہ ہے کہ صفت حقیقی 7 ہیں یا 8 ہیں، ان میں رحمت نہیں ہے. تو رحمت صفت اضافیہ ہے. رحمت کے معنی کیا آتے ہیں؟ رحمت کے معنی آتے ہیں انعطاف قلب، یعنی قلب کا متوجہ ہو جانا. اب اللہ کے قلب تو ہے نہیں، چونکہ قلب ہوگا تو جسم بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. تو جب اللہ کے لیے ہم رحمت کا لفظ استعمال کریں گے تو ہم دراصل اس انعطاف قلب کی غایت مراد لیں گے. یعنی میرا دل اگر آپ کی طرف یا آپ کا دل میری طرف اگر متوجہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ لا محالہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ احسان کریں گے. وہ احسان روحانی بھی ہو سکتا ہے، مادی بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا احسان ہو سکتا ہے. ایسے ہی اللہ کے لیے جب ہم رحمت مراد لیں گے تو رحمت کی غایت یعنی توجہ اور احسان مراد ہوتا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے یعنی احسان کرنے والا ہے. یہ انعطاف قلب کی غایت ہے. اب اختلاف ہوا کہ بھئی صفات اضافیہ میں تو یہ مسئلہ چل جاتا ہے، کیا صفات حقیقیہ کی بھی ہم اسی طریقے سے تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم
صفات حقیقیہ کی غایت مراد لیں اور تعویل کر دیں یا اس کو اس کے ظاہر پر رکھیں. دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں. اثری جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کے نزدیک تعویل نہیں کی جائے گی, اشاعرہ کے نزدیک تعویل کی جا سکتی ہے. اب تعویل کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اہل سنت میں داخل ہے اور فلاں اہل سنت میں خارج ہے. ہمارا جو اختلاف سلفیوں سے ہے, سو کالڈ سلفی, ان سے یہی ہے کہ تم تعویل کی بنیاد پر ہمیں اہل سنت سے خارج کر دیتے ہو, جبکہ تعویل کا جو طریقہ ہے یہ اگرچہ بعد میں ہوا ہے لیکن یہ ایک غیر منصوص مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کسی نص میں نصوص کی تعویل کرنے سے منع فرما دیا ہو اور تعویل کرنے کو حرام قرار دے دیا ہو. تعویل ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے تعویل کی جاتی ہے. تو ہمارا جو اختلافی مسائل ہیں, یہ اختلافی فریم ورک ہے, یہ بالکل واضح ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کس موقع پر کس کو اہل سنت سے خارج کرنا ہے, کس کو اہل سنت میں داخل کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اہل قبلہ کی تعریف کیا ہے. محض قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے کوئی شخص اہل قبلہ نہیں بنتا. اہل قبلہ سے کس طریقے سے کس کو خارج کرنا ہے اور کس کو اہل قبلہ میں داخل کرنا ہے, پورا فریم ورک ہمارے علماء نے ان 14 صدیوں میں جو علمی لٹریچر دیا ہے اس کی بنیاد پر تیار کر دیا ہے. وہ فریم ورک آپ کو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے, وہ فریم ورک آپ کو مدارس میں سکھایا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سی چیز قرآن و سنت کے مخالف ہے. کیسے ما انا علیہ و اصحابی کا ظہور ہماری زندگی میں ہوگا اور کیسے نہیں ہوگا, اس فریم ورک کے مطابق یہ طے ہوتا ہے. مدارس کے نصاب میں کلامی اسکول تین ہیں, 3 اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور تینوں جو مکاتب فکر ہیں وہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہیں. 3 اسکول آف تھاٹ کون سے ہیں, 3 مکاتب فکر. پہلا ہے اثری, کہ جس کے ماننے والے اور جس کو پروموٹ کرنے والے امام احمد بن حنبل اور ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل ہیں. دوسرا ہے اشعری. اکثر شافعی فقہا اشعری ہوتے ہیں. امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اس مکتب فکر کے بانی نہیں ہیں بلکہ اس کو متعارف کرانے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس فرقے کا تعلق ابو الحسن اشعری سے ہے, اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا, بلکہ اس کا تعارف ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے کرایا اور اس مناسبت سے انہی کے نام سے یہ جماعت مشہور ہوئی. شافعی فقہا کی اکثریت اشعری ہوتی ہے. پھر ابو منصور الماتریدی رحمہ اللہ ہیں کہ جنہوں نے کلامی مباحث کا تعارف اپنے انداز سے کرایا, اور حنفی فقہا کی اکثریت ماتریدی ہوتی ہے. ہمارا جو درس نظامی ہے اس میں یہ تینوں مکاتب فکر آ گئی. العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. امام طحاوی اثری مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر شرح عقائد ہے کہ شرح عقائد امام نصفی اور تفتازانی کی لکھی ہوئی مشترکہ کتاب ہے. امام نصفی رحمہ اللہ ماتریدی ہیں اور امام تفتازانی رحمہ اللہ اشعری ہیں. تو اس طریقے سے ہم اپنے درس نظامی میں جب عقیدہ پڑھتے ہیں تو تینوں اسکولز آف تھاٹ پڑھتے ہیں, اور یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ ان تینوں اسکولز آف تھاٹ پر ہماری گہری نظر ہو. ہمارے بعض علماء میں کچھ حضرات اثری بھی تھے, یعنی اکابر میں کہہ رہا ہوں, اور اکثریت ہمارا جو دینی مزاج ہے, کلامی مزاج ہے, وہ ماتریدی پسند اشعری ہیں. ہم نہ خالص اشعری ہیں اور نہ خالص ماتریدی ہیں, ہم ماتریدی پسند اشعری ہیں. یہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج میں. تو ہم جب اپنے علم کلام سے واقف ہوں گے, ہم علم کلام کے اس تسلسل سے واقف ہوں گے, تو تبھی ہم اس میدان میں, فلسفے کے میدان میں, شبہات کے میدان میں, الحاد و ارتداد کے میدان میں کامیابی کے ساتھ ہم محنت کر سکیں گے. لیکن اگر ہم اپنے اس تسلسل سے واقف نہیں ہیں تو پھر ہم کبھی بھی اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی علم کلام جدید کیسے ہم پڑھیں. میں اس کا جواب صرف یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے علم کلام قدیم نہیں پڑھا تو آپ علم کلام جدید نہیں پڑھ سکتے. بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی زبان میں علم کلام جدید کوئی چیز ہی نہیں ہے. علم کلام جدید کیا ہے وہ صرف نئی مثالوں کا نام ہے. میں نے ابھی صورت نوعیہ کا انطباق ڈاروینین ایوولوشن کے اوپر کیا, مثال نہیں ہو گئی یہ علم کلام جدید ہے. کیا صورت نوعیہ کو آپ نے علم کلام قدیم میں نہیں پڑھا تھا؟ بالکل پڑھا تھا. تو اگر آپ علم کلام قدیم سے واقف ہوں گے تو صرف مثالوں کو اپڈیٹ کرنا آپ کا کام ہوگا, اور اپڈیٹ کرتے ہی وہ کلام جدید بن جائے گا. لیکن اگر مثالیں قدیم ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ کے کلام میں وہ تاثیر نہیں ہوگی, لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو الگ سے کسی کتاب کو علم کلام جدید تصور کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ نہیں اس کتاب کو پڑھ کر ہم آج کے دور میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں, آج کے دور میں ہم رد شبہات کر سکتے ہیں, آج کے دور میں ہم رد
الحاد کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا خام خیالی ہے۔ ایسے لوگ کہ جو تسلسل، روایت کے تسلسل سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، وہ کبھی بھی اس میدان میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے کہ اگر آپ ایک کامیاب فقیہ بننا چاہتے ہوں اور آپ صرف ایک فقہ کی کوئی نئی کتاب پڑھ لیں جو آج کے دور میں لکھی گئی ہے، اور آپ نہ قدوری سے واقف ہو، نہ آپ نے ہدایہ پڑھی ہو، نہ آپ نے کنز الدقائق کی ورق گردانی کی ہو، نہ آپ کو پتا ہو کہ بدائع الصنائع بھی کوئی کتاب ہے، البحر الرائق کو آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ الفقہ فی ثوبہ الجدید پڑھ کر میں فقیہ بن گیا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اپنی اس فقہی روایت سے، تسلسل سے جوڑنا پڑے گا، تب جا کر آپ فقیہ بنیں گے۔ اسی طریقے سے محدث، اگر کوئی شخص مثلا حدیث کی کوئی نئی کتاب، ریاض الصالحین یا مثلا فضائل اعمال یا مثلا منتخب حدیث، کوئی بھی کتاب جو آج کے دور میں لکھی گئی ہے، اور چاہے اس کا تعلق فضائل سے ہو کہ مسائل سے ہو، وہ پڑھ کر اپنے آپ کو محدث قرار دے لے، ممکن نہیں ہے۔ اس کو تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا، اس کو جانا پڑے گا صحیح بخاری تک، اور اگر واقعی حقیقی معنوں میں محدث بننا ہے تو اس کے پیچھے بھی جھانکنا پڑے گا کہ صحیح بخاری سے پیچھے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، اور کون کون سی کتابیں ہیں۔ اس پورے تسلسل کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تبھی آپ ایک کامیاب محدث بن سکیں گے۔ یہی صورتحال عقیدے اور کلام کے تعلق سے ہے کہ آپ کو اگر متکلم بننا ہے تو علم کلام جدید کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو اس تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ غزالی نے کیا لکھا ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا ان مباحث کو جو غزالی اور ابن رشد کے درمیان ہوئے ہیں، آپ کو جاننا پڑے گا کہ ابن سینا نے کیا لکھا ہے، رازی نے کیا لکھا ہے، ابن تیمیہ نے رازی کے اوپر نقد کیسے کیا ہے، 5 جلدیں ابن تیمیہ نے رازی کے نقد پہ لکھی ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب آپ کے سامنے ہوں گی، اور پھر نیچے آپ حجت اللہ پڑھیں گے، اس کے نیچے آپ آئیں گے تو عبقات پڑھیں گے، اس کے نیچے آپ آئیں گے تو حضرت نانوتوی کی کتب پڑھیں گے، اس کے نیچے آپ آئیں گے تو حضرت تھانوی قدس سرہ کی آپ کتابیں پڑھیں گے، تو جا کر آپ کو لگے گا کہ ہاں، شروع سے لے کر آخر تک میں نے کلامی تسلسل سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی شبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ ٹیکل نہ کر سکیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جواب آپ کو معلوم نہ ہو، یا یہ الگ بات ہے کہ وہ مستحضر نہ ہو، لیکن معلوم آپ کے علم میں ضرور ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کو آپ پڑھتے رہیں، یہ ذخیرہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ جو ہم مدارس میں پاتے ہیں وہ یہ کہ یہ خیال کہ مثلا میرے سے یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جدید کام کر رہا ہوں۔ نہیں، جدید وسائل ضرور اختیار کر رہا ہوں، کام جدید نہیں ہے، کام وہی ہے جو ہمارے اکابر نے کیا تھا۔ ہم سوالات کے جوابات کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ حضرت نانوتوی کی کتابوں سے، حضرت تھانوی کی کتابوں سے، اشرف الجواب میں جو لکھا ہوا ہے، کچھ اصطلاحات ہم نے اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دیا، ورنہ بات وہی ہے جو اکابر لکھ کر چلے گئے ہیں۔ تو اگر یہ کام ایک آدمی کر سکتا ہے تو 100 آدمی بھی کر سکتے ہیں، مدرسے کا ہر فاضل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے پاس جو اثاثہ ہے، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو علم ہمیں عطا کیا ہے مدارس کی بدولت، اس علم کو ہم جو ویلیو دے سکتے ہیں وہ ویلیو دیں، جو مقام دے سکتے ہیں وہ مقام دیں، اور کسی بھی طرح سامنے والے کے رعب میں نہ آئیں محض اصطلاحات اور زبان کے اختلاف کی وجہ سے۔ زبان کا اختلاف الگ چیز ہے، زبان کی وجہ سے رعب میں آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ مثلا ترکی چلے جائیں، آپ کتنی انگریزی بولیں سامنے والا متاثر نہیں ہوگا۔ آپ فرانس چلے جائیں، آپ ہوں گے شیکسپیئر کی اولاد، لیکن وہ متاثر نہیں ہوگا، چونکہ وہ اس کی فرینچ لینگویج کے اوپر اس کو اتنا فخر ہے، وہ انگلش کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو انگریزی نہیں سمجھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس کی حیثیت محض ایک زبان کی ہے، یہ ایک ٹول ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود بالذات وہ علوم ہیں جو مدارس کے اندر آپ کو پڑھائے جاتے ہیں یا پڑھائے گئے ہیں۔ اگر آپ ان علوم کے اندر کما حقہ مہارت حاصل کر لیں گے تو آپ انگلش سیکھ لیں، فارسی سیکھ لیں، عربی سیکھ لیں، فرینچ سیکھ لیں، کوئی بھی زبان سیکھ لیں، اس زبان کے اندر آپ بہت آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکیں گے۔ لیکن زبانوں کے آپ ماہر ہوں اور علوم سے آپ نابلد ہوں تو پھر ان زبانوں کو سیکھنے کا اور جاننے کا کیا فائدہ، سوائے اس کے کہ کارپوریٹ کلچر کا ایک انسان غلام بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ترجمانی کرنی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت دینی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر کام کرنا ہے اور ان کے ذہنوں میں پلنے والے شبہات کو دور کرنا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسکولوں میں جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں، چاہے وہ مخلوط تہذیب کی وجہ سے ہوں یا مخلوط تعلیم
کی وجہ سے ہوں یا کو ایجوکیشن کی وجہ سے اور جدید تعلیمی نظام کی وجہ سے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میدان میں آپ کو کام کرنا ہے اور آپ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، تو دوا کے طور پر یہ کرنا پڑے گا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے مدرسوں میں، اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں تو آپ ریوزٹ کریں اور ان کتابوں کو اثر نو پڑھیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس روایت کے تسلسل سے جوڑیں. اور اگر آپ ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ جو علوم آپ آج پڑھ رہے ہیں یہ باہر ملنے والے نہیں ہیں. اگر آپ نے اس وقت کو غنیمت نہ سمجھا اور اس وقت کو ضائع کر دیا تو آئندہ یہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے. وہ تمام لوگ کہ جو مدرسوں میں ایسے ہی رہ جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، عملی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سوالات ان کے سامنے کھڑے ہیں تو ان کو جوابات نہیں ملتے اور پھر وہ دوسرے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس لیے آج کے اس وقت کو غنیمت جانیے اور جو نصابی کتابیں ہیں، خصوصاً جو اصول کی کتابیں ہیں، مثلا اصول فقہ کی کتابیں ہیں، شرح اور اسی طریقے سے عقائد کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، اصول تفسیر کی کتابیں ہیں اور اصول حدیث کی کتابیں، ان اصولی مباحث کے اوپر آپ اپنے علم کو پختہ کریں چونکہ یہی سوال آپ کے سامنے آنے والے ہیں. تو یہ چند ملاحظات تھے کہ میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں. مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ اصل یہ مجلس سوال و جواب کی ہے اور اگر سوال و جواب کا سیشن چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹائم کتنا ہو گیا، 11:19 اور ہمارے پاس 40 منٹ ہیں. تو 40 منٹ کے قریب یا 30-35 منٹ کے قریب یہ گفتگو ہوئی، باقی 40 منٹ سوال و جواب کی نظر انشاءاللہ کر دیں گے. میرا ایک معمول ہے اور میں اکثر اس چیز کو انکریج بھی کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم دینی اجتماع کریں جیسے یہ ہے ماشاءاللہ، تو اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ ٹریفک ون وے نہ ہو، بلکہ اگر کوئی مقرر اپنی بات کر رہا ہے تو سوال و جواب بھی ہونے چاہیے. لوگوں کے ذہنوں میں ایک دم سوال آتے ہیں. اچھا، اور سوال بھی معیاری ہونے چاہیے. یہ مجھے امید ہے کہ معیاری ہوں گے. یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں ہم آ رہے تھے تو یہ بات چل رہی تھی کہ جب ہم لائیو اسٹریمز کرتے ہیں اور عوام الناس سے ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو سوالات آتے ہیں وہ بہت معیاری ہوتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ ایسے سوالات ہم نے کبھی سوچے ہی نہیں کہ جو سوالات عوام الناس آپ سے وہاں آ کر لوگ کرتے ہیں. تو لیکن پھر میں بہت سے مدرسوں میں گیا اور مدرسوں کے طلباء سے ہم نے انٹریکشن کیا تو مجھے لگا کہ ان کے معیار کو بلند ہونا، ان کے معیار کا بہت ضروری ہے. ان کے ابھی سوالات وہ نہیں ہیں جو عوام الناس کے ہیں، تو شاید اس لیے کہ عوام الناس سے ابھی واسطہ مطلب نہیں پڑا ہے. تو یہ معیاری سوال کا ہونا بھی ضروری ہے اور سوال کرنا بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم یہ لیٹس اوپن دا فلور اور آپ کے جو سوال ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ صحیح سے جواب دے پاؤں اگر میرے پاس ان کا علم ہوگا. سائنس آسمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور سائنس کے ذریعے آسمانوں کے وجود کو ثابت کرنا خلط مبحث ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم آسمان تصور کر رہے ہیں وہ تو خلا ہے، اسپیس ہے. جس کو ہم دن میں آسمانی اور رات میں ہم کالا دیکھتے ہیں یہ خلاء محض ہے. اب آسمان کہاں ہے؟ سائنس کے نزدیک آسمان ایک مت ہے جو تمام مذاہب کے اندر پائی جاتی ہے. اب جب یہ طے ہو گیا کہ سائنس کے نزدیک آسمان ایک مت ہے تو پھر ہم سائنسی طریقے سے آسمان کو ثابت کریں یہ غلط ہوگا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ سما ہمارے لٹریچر میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. کل ما اعلی، جو چیز بھی بلند ہے وہ اس کو سما کہا جاتا ہے. بعض جگہ چھت کو سما کہا گیا، اسی طریقے سے بادلوں کو سما کہا گیا. اور جو بھی چیز بلندی پر ہیں تو چونکہ جو 7 آسمان ہیں وہ بھی اوپر ہیں تو اس لیے ان پر بھی لفظ سما کا اطلاق ہوگا. اب کچھ لوگ جو سائنسی تفسیر و تشریح کرنا چاہتے ہیں قرآن کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ
ہماری اس ہورائزن میں 7 لیئرز ہیں، ان میں اوزون ہے اور کون کون سی ہے، تو یہ 7 لیئرز ہی 7 آسمان ہیں. لیکن یہ تصور غلط ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم آسمان کی تشریح نصوص میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ ان لیئرز میں فاصلہ نہیں، پلس یہ ماننا کہ یہ لیئرز 7 ہیں یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے آپ جب اس کہکشاں کی لیئرز کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہیں کہ یہ آسمان ہے، لغوی اعتبار سے وہ سما ہو سکتا ہے، لیکن وہ سما کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ اس کائنات سے باہر ہے. وہ ما بعد طبعیاتی وجود ہے، یعنی میٹا فزیکل ایگزسٹنس. اور جو چیز ما بعد طبعیاتی وجود سے تعلق رکھتی ہو، آپ اس کو سائنس کی بنیاد پر اس لیے ثابت نہیں کر سکتے چونکہ سائنس کا میدان طبعیاتی وجود ہے، یعنی فزیکل ورلڈ ہے. تو سائنس سے آپ پوچھیں فزیکل ورلڈ کی باتیں، اور مذہب سے آپ پوچھیں میٹا فزیکل ورلڈ کی باتیں. سائنس سے آپ پوچھیں پروسیس کہ کوئی چیز کیسے بنی ہے، مذہب سے پوچھیں آپ کیوں کہ کوئی چیز کیوں بنی ہے. لیکن اگر آپ سائنس سے پوچھیں کیوں اور مذہب سے پوچھیں کیسے کا سوال، یہ خلط مبحث ہو جائے گا. تو اس لیے ہم کبھی بھی سائنس کی بنیاد پر آسمانوں کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ایک میٹا فزیکل حقیقت ہے. ہاں، اگر سامنے والا سوال کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہم پہلے اس پر بات کریں گے کہ دنیا میں 2 طرح کی ریالٹیز پائی جاتی ہیں، فزیکل ریالٹی اور میٹا فزیکل ریالٹی. یہ اگر تسلیم ہے تو بات آگے بڑھے گی، اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو پہلے اس پہ بات ہوگی کہ میٹا فزیکل ریالٹی ہے یا نہیں، اور آپ دلائل سے میٹا فزیکل ریالٹی کو ثابت کریں گے. جب یہ ثابت ہو گیا تو آسمان بھی ثابت ہو گیا، جنت جہنم ملائکہ روح سب چیزیں ثابت ہو گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج کل نئے ملحدین لوگ حضرات ہیں جو نئے نئے قسم کے پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے لوگوں میں. تو یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا کہتے ہیں فکر کیسے پیدا ہوتی ہے کہ گمراہ کیا جائے، اور اس کے لیے وہ ملحدین اور ایتھکس الفاظ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو میدان میں لاتے ہیں. آپ کے میں نے کئی بیانات سنے، خاص طور پہ اویس والا. اس حساب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ نوجوان لوگ ملحدین کے دائرے میں زیادہ آتے ہیں؟ خاص طور پر آج کل پاکستان میں وہ ہے انجینئر نام کا ہے، اور کئی طرح کے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ بہرحال اس کو ملحدین کی فہرست میں رکھنا تو ذرا زیادتی ہوگی. باقی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ سوال کہ ملحدین آج کل پیدا کیسے ہوتے ہیں، آج کل زیادہ پیدا ہوتے ہیں جب کہیں بارش ہونے کے بعد پانی جمع ہو جاتا ہے تو مچھر اس میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اگر پانی بہتا رہے، اس میں حرکت رہے، تو پھر اب کیڑے مکوڑے جنم نہیں لیتے ہیں. تو ہوا یہ کہ ہمارے ذہنوں کے اندر پہلے ہی ہم جمود کا شکار ہو گئے. علمی اعتبار سے ہماری نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں میں جو دینی بیداری ہونی چاہیے وہ ختم ہو گئی، جہالت میں اضافہ ہو گیا، اور یوں علمی جمود طاری ہو گیا. اس جمود کی وجہ سے پیدا ہونے لگے. یہی وجہ ہے کہ آپ آج کے دور میں کچھ ملحدین دیکھتے ہیں. ملحدین کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں. ان میں ایک سبب ان کا مینٹل ٹراما ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی بچپن میں واقعہ ہو گیا یا جوانی میں کوئی واقعہ ہو گیا، اور اس واقعے کا بلیم وہ ڈالتے ہیں اللہ کے اوپر کہ یہ اللہ نے کیا ہے. اللہ سے نفرت ہو گئی، اور وہ نفرت کا پھر اظہار انکار خدا میں منتج ہوتا ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد ملحدوں کی تو ایسی ہے، یعنی اکثریت ملحدوں کی ایسی ہی ہے. لیکن کچھ ملحد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق، ان کے الحاد کا تعلق شبہات سے ہے. یعنی انہوں نے مثلاً فلسفہ زیادہ پڑھ لیا، یا مثلاً انہوں نے جدید سائنس پڑھ کر وہ اس سے متاثر ہو گئے. بایولوجی پڑھی اور بایولوجی پڑھ کر ٹیچر کے کہے بغیر اس پر ایمان لے آئے کہ اس میں جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، حالانکہ سائنس چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فالسیفائیبل ہے. یعنی اس کا جو نظریہ ہے وہ آج اگر ٹھیک ہے تو کل وہ بدل جائے گا، اس کے اندر غلطی کے امکانات ہیں. وہ سائنس ہی نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو معصوم قرار دے. وہ سائنسی تھیوری ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہیں کہ ابھی یہ کبھی نہیں بدلے گی. تو جب سائنس بدلنے والی ہے اور فالسیفائیبل ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بایولوجی وغیرہ پڑھنے کے بعد یہ تصور کر لے کہ اس میں جو لکھا ہے وہ 100% ایکوریٹ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے،
تو وہاں سے شبہات جنم لیتے ہیں، اور ان شبہات کا علاج اگر وقت پر نہ کیا جائے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شبہات اعتراضات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر اعتراضات سے الحاد کا راستہ اور دروازہ کھلتا ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شبہات دل میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق ہوتی ہے کہ وہ شبہات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے۔ لیکن اب چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہمارا ہر نوجوان سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ ہے اس سے ایکسپوزڈ ہو رہا ہے دن رات، تو بعض مرتبہ اس طرح کی ویڈیو اور کانٹینٹ اس کے سامنے آتے ہیں کہ جس سے جو شبہہ اس کے دل میں ہے وہ پنپتا رہتا ہے، وہ اعتراض کی شکل جلدی اختیار کر لیتا ہے، اور یوں الحاد کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو شبہات کو دور کرنا دراصل یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور شبہات کو اس طریقے سے دور کریں کہ سامنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ شخص میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم تک یہ رپورٹس پہنچی کہ کسی شخص نے کہا کہ میرے یہ شبہات تھے، میں فلاں عالم کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ تو جب یہ رویہ ہوگا کہ فلاں مفتی صاحب یا فلاں عالم صاحب یا فلاں امام صاحب اس کو ڈانٹ کر بھگا دیں گے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے یہ ناراض ہو کر ڈانٹ کر مجھے انہوں نے اپنی مجلس سے نکال دیا۔ جب یہ مان لیا اس نے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، تو پھر یہ شبہات کفر اور الحاد کی طرف اس کو یقین بالیقین لے کر جائیں گے۔ تو ہمیں اچھے انداز سے متانت و سنجیدگی کے ساتھ اس کے سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، اگر نہیں ہے تو دوسرے کی طرف ریفر کر دیں۔ ہم ڈاکٹروں میں بھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک جنرل فزیشین اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کر دیتا ہے کہ بھائی یہ ناک میں درد ہے تو جاؤ جو تمہارا ناک کان کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھا دو۔ تو جب میڈیکل فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کی طرف ریفر کرنے میں ڈاکٹر اپنی توہین محسوس نہیں کرتا، تو ہماری فیلڈ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شبہات کا علاج کرنا ضروری ہے، اور بعض مرتبہ الحاد آتا ہے شہوات کی وجہ سے۔ مثلاً کوئی شخص پورنوگرافی میں یا ڈرگ ایڈکشن اس کو ہے، یا وہ شراب پیتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں دین پر چلوں گا اور اللہ کے وجود کو تسلیم کروں گا اور اکاؤنٹیبلٹی میرے ذہن میں ہوگی، یعنی جواب دہی کہ روز جزا مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے ان شہوات کی وجہ سے وہ انکار خدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شبہات تک انسان شہوات سے پہنچتا ہے، یعنی پہلے شہوت آتی ہے، اس کے بعد شبہ آتا ہے، اور شبہ کے بعد پھر الحاد آتا ہے۔ سر آج ابھی کچھ جدید ڈاکٹرز یہ بتلاتے ہیں کہ کچھ رپورٹس کے تھرو یا پھر ہارٹ نگم کے تھرو ہمیں مادر میں کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو ہم بتلا سکتے ہیں۔ اور میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ آپ کیا نہیں مانتے؟ یعنی جو ڈاکٹرز یہ بتلاتے ہیں کہ ہم بدلا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں مذکر ہے یا مؤنث، آپ اس چیز کو نہیں مانتے؟ یعنی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نہیں جان سکتے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہے۔ بالکل، آپ نے خود جواب دے دیا اس کا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ نہیں جان سکتے، کون ہے یہ تو جان سکتے ہیں۔ ماں کا لفظ ہے، من کا لفظ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ نہیں کہ وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ، من ہم جان سکتے ہیں، یعنی جب اس فیٹس کا اتنا فارمیشن ہو گیا کہ اس کا جینڈر پتہ چل سکے مشینوں کے ذریعے تو بالکل جانا جا سکتا ہے۔ اب وہ من کی کیٹیگری میں آ گیا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، لیکن ماں کی کیٹیگری میں اس وقت ہے جب ابھی کنسیو نہیں کیا خاتون نے، یا ابھی کنسیو کیا ہے اور ابھی اس کو کسی پریگننسی ٹیسٹ کٹ سے یا کسی الٹرا ساؤنڈ مشین سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے یہاں توالد و تناسل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کے جن کے یہاں توالد و تناسل ہے جانتا ہے کہ ان کے رحم میں کیا ہے۔ ڈاکٹر صرف اس عورت کے رحم کے بارے میں جانتا ہے جس کو مشین پر لٹا دیا، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے بارے میں جانتا ہے۔ تو دونوں اس کے جواب ہیں۔ ایک سوال یہ تھا حضرت کہ جیسے ہم شریعت کی بنیاد ہماری قرآن و سنت سے، تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ احادیث جو جمع کی گئی تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال یا اتنے سالوں کے بعد، تو
بیچ میں جو فطرت کا زمانہ رہا تو ہم اس سے استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ منکرین حدیث کا یہ آرگیومنٹ خالص جذباتی اور ایک غلط ڈیٹا کے اوپر مبنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کو 100 سال کے بعد جمع کیا گیا۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ صحیح احادیث کے کلیکشن 100 سال کے بعد آئے یا احادیث احکام کے کلیکشن 100 سال کے بعد آئے، یعنی ایک خاص موضوع متعین ہو گیا، لیکن مطلقاً جمع یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ الصحیفۃ الصادقہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث لکھی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ یہ روایت آپ نے مجھے بیان کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذہن سے اتفاقاً یہ چیز نکل گئی کہ وہ روایت انہوں نے بیان کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے بیان کی تھی تو میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی، اور انہوں نے اپنے کاغذات میں اس کو دیکھا اور وہ مل گئی۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کتنی احادیث ہیں؟ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بیان کی ہوگی تو لکھی ہوئی ہوگی، اس کا مطلب ہر روایت جو انہوں نے بیان کی ہے لکھی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع احادیث کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر چیز ہم دیکھیں ڈاروینین ایوولوشن کے تو خلاف ہیں، ایوولوشن کے خلاف نہیں ہیں۔ ایوولوشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا ارتقاء، آہستہ آہستہ چیزیں بڑھتی ہیں۔ تو اس زمانے میں جب احادیث لکھی جاتی تھیں تو موضوع کی ترتیب سے نہیں لکھی جاتی تھیں، پہلی حدیث دوسری حدیث وہ دونوں کسی بھی موضوع پر ہوں، ایک حدیث طہارت سے تو دوسری نماز سے متعلق ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ترتیب سامنے ذہن میں نہیں رکھی گئی۔ پھر زمانہ دوسرا آیا اور اس میں ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا، بعض مرتبہ صحابہ کی ترتیب پر، بعض مرتبہ احکام کی ترتیب پر، بعض مرتبہ کوئی دوسری ترتیب اختیار کر لی گئی۔ تو یہ جو ترتیب الگ الگ اختیار کی گئی ہے یہ ہے علمی ایوولوشن۔ یہ 100-150 سال کے بعد نئے نئے طریقے محدثین نے دنیا کے سامنے متعارف کرائے، اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً یہ کہنا کہ احادیث کو جمع ہی نہیں کیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے مجمع سے یا اپنے کسی کاتب سے کہ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے خطبہ جو ابھی اس پہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا ہے وہ لکھ دو۔ تو حدیث کی کتابت کا جو آغاز ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان نے ہم سے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے خاتم النبی بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اگر میں چاہتا تو مجھے بھی جو ہے وہ خاتم النبی بناتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا؟ تو اس کا نقلی جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن عقلی جواب کیا ہوگا؟ بہت سی چیزوں کے کوئی جواب نہیں ہوتے، چونکہ یہ سوال خالص وہم کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اب مثلاً وہ یہ کہتا ہے اگر میں چاہتا، اسی سوال کو ذرا ڈی کنسٹرکٹ کریں، اگر میں چاہتا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ بنا سکتے تھے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اس لیے بنایا کہ اللہ کے نبی نے چاہا تھا یا یہ اللہ کا فیصلہ تھا؟ اگر اللہ کے نبی نے چاہا تھا نبی بننے سے پہلے کہ مجھے آخری نبی بنا دیا جائے، تب تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے بھی چاہا، ہم بھی چاہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو نہیں چاہا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا نبوت سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر یہ موقوف نہیں تھا کہ آپ نبی یا خاتم النبیین بنے، یہ تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ اب اگر اللہ کی مرضی پر یہ بات موقوف ہے تو اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی بنے، اور اس کی وجہ بھی ہے معقول۔ اس کی وجہ یہ ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی انبیاء آنے چاہیے تھے، مثلا میری بھی خواہش ہو رہی ہے میں بھی بن جاتا، تو بھائی صرف ایک ہی آدمی کی خواہش کیوں؟ اگر ایک کی خواہش کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے تو 100 کی خواہش کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے، اور 100 کی خواہش ہے تو 1000 کی بھی، تو ہر آدمی چاہتا امت کہیں نہ ہوتی، سارے کے سارے انبیاء ہوتے، چونکہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی مجھے بھی نبی بننا ہے، اور اگر سب کے سب کو انبیاء ہی بننا ہے تو قیامت کب آنی تھی؟ قیامت آنے کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی آئیں، تو قیامت کبھی نہ آتی، اور اس طریقے سے دنیا ہمیشہ چلتی رہتی اور صرف انبیاء ہی انبیاء ہوتے۔ یہاں سے کوئی کھڑے ہوئے تھے بھی جی۔ آپ نے جو شروع میں علم فلسفہ کے متعلق جو باتیں بتائی اس کے متعلق ایک مشورہ آپ سے کرتے ہیں، سوال تو نہیں کہہ سکتے، ایک طالب علم ایک مدرس ہونے کی حیثیت سے ہم نے اس زمانے میں چونکہ تقریباً مدارس سے منطق اور فلسفہ دونوں ہی تقریباً 150 اور
सुलम जैसी किताबें निकाल दी गई है, यही सोच कर के ये बैठे हैं। और जिस तरह से मॉडर्न थियरी के साथ पढ़ते हैं कि फॉर्मूला को मानता से सूरत जिस्मिया का पता चलता है, और इसी तरह जो आपने बताया सूरत नोटिया के मुताबिक को डार्विन इवोल्यूशन से पता चलता है, और दूसरे रास्ते के साथ न्यूक्लियर पार्टिकल है उससे भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तो इस ज़माने में अगर हमें तलबा को पढ़ाना हो तो मुताला हमें उसका कैसे करना चाहिए ताकि उसको दोबारा दाखिल इंसाफ किया जा सके, और अगर दाखिल इंसाफ है तो इस ज़माने के साथ उसको लेकर पढ़ाया जाए, उसका कोई लिटरेचर अगर आपके जहन में मौजूद हो, या कैसे उसका मुताला किया जाए। इस तरह आपने एक बात ये भी बताई कि जो इल्म हमारा हम पढ़ चुके पहले उसको दोबारा हमें मुस्तहसल करना चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं मंदी को। देखिए, असल मसला जैसा कि मैंने अर्ज़ किया वो इस्तिलाहात के तर्जुमों का है, और हम लोगों ने बाज़ किताबों या बाज़ फ़नून को इसलिए फ़रसूदा समझ लिया कि हम उसकी असरी तत्बीक नहीं कर पाए। मसलन ये समझ लिया गया कि भाई मंतिक का इस दौर में क्या फ़ायदा, जबकि हम दिन रात मंतिकी इस्तिदलाल करते हैं मंतिक पढ़े बग़ैर। और जब आप आज के दौर के फ़लसफ़ियों से और मलाहिदा से डिबेट करते हैं या मुकालमा करते हैं तो मंतिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि आपको बाज़ मरतबा यानी ये ख़्याल भी नहीं आता डिबेट करते हुए। हम जब डिबेट करते हैं तो हमें ये ख़्याल नहीं रहता कि मैंने फ़ला क़ज़िया महमूला मादूलतुल वजूद बोल दिया है, वो बोल भी दिया है उतनी देर में, या ये क़यास इस्तिस्नाई है और इसके मुक़द्दम और ताली के दरमियान तलाज़ुम है कि नहीं है। ये सब के सब हम बोलते रहते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपकी जो 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 प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक ज़ाती राय और जिससे इख्तिलाफ़ की बिल्कुल गुंजाइश है वो ये है कि हमारे यहाँ मदारिस में ये हुआ कि हमने एक मरकज़ी निज़ाम को मजबूती के साथ नहीं थामे रखा, और अपने अपने इलाक़ों की जो सब्जेक्टिव नीड्स थी, जो हमने सोचा कि यार इस मस्जिद की ये ज़रूरत है, उस मस्जिद की वो ज़रूरत है, उस इलाक़े की वो ज़रूरत है, और इस तरीके से हम अपने एतबार से निसाब में तब्दीली करते रहे, और बहुत सारे अलग अलग मनहज हमारे यहाँ वजूद में आ गए। अगर हम एक मरकज़ी निज़ाम को मजबूती के साथ थामे रखते, और जिसको थामा जा सकता है और आज भी एक बड़ी तादाद मदारिस की उस निज़ाम से मरबूत है, तो ये सिलसिला न होता। मसलन दारुल देवबंद के आप निसाब को देखें, 8 साल का निसाब है। मंतिक का निसाब देख लीजिए कि तैसूरुल मंतिक से बात शुरू होती है, मिरक़ात पर आती है, फिर शरह तहज़ीब पढ़ते हैं, फिर कुतुबी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सुल्लमुल उलूम पढ़ते हैं। तो ये 4-5 किताबें आपने पढ़ी। अब उस वक्त एक तो बड़ा मसला उस्ताद का ये होता है कि उस्ताद तालिब इल्म को बताता है कि इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बस इम्तिहान में कामयाब हो जाना। तो जब ये बात है तो तालिब इल्म भी कहाँ इस नीयत से पढ़ेगा कि कल को मुझे ये फ़न काम देना है। लेकिन आज जब मैंने ख़ुद इस मैदान में कदम रखा कि मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि मैं गैर मुस्लिमों से और मुल्हिदीन और मुर्तद्दीन से, खुसूसन वो जो फ़लसफ़ा कुछ न कुछ जानते हैं, उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मुझे उनकी तरफ से भी मंतिकी इस्तिदलाल का सामना करना पड़ता है, और उनका जवाब भी मुझे मंतिकी अंदाज़ में देना पड़ता है। अगर ये किताबें मैंने न पढ़ी होती तो शायद मेरे लिए ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। तो एक तो ये कि इन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम नया ये कर सकते हैं कि इन किताबों में जो लिखा है उसकी हम असरी तत्बीक कर दें। ये असरी तत्बीक बहुत अहम है। आपने मसलन मिसालें बदल दी, यही जदीद इल्म कलाम है, तो असरी तत्बीक के ज़रिए ये फ़ायदा है। इसी तरीके से फ़लसफ़े में मसलन मेवज़ी के ताल्लुक़ से ये पता समझा जाता है कि भाई ये तो यूनानी फ़लसफ़ा है, अब यूनानी दौर गुज़र गया, अब इसका क्या काम। वो यूनानी दौर के फ़लसफ़े का तसलसल ही जदीद मादी फ़लसफ़ा है, और उसी की बुनियाद पर आज मज़हब के ख़िलाफ़ जितने एतराज़ात खड़े किए जाते हैं वो एतराज़ात उसी की बुनियाद पर हैं। तो अगर आपको मेवज़ी नहीं पता तो आप शरअ अक़ाइद नहीं समझ सकते, आप मुतकल्लिमीन का फ़लसफ़ा नहीं समझ सकते जो यूनानियों के ख़िलाफ़ लिखा गया था, जो मुअतज़िला के ख़िलाफ़ लिखा गया था। तो इन किताबों को रिविज़िट करना, या इन किताबों को निसाब में चाहे 100% ना हो लेकिन कम से कम 50% लाना, एक कदम तो उठाएं, 50% लाना ज़रूरी है, और फिर उनकी असली तदबीक करना वो भी ज़रूरी है। एक मिनट, असली तदबीक पर क्या कुछ काम हुआ है, इस ताल्लुक़ से हम जदीद किताबों से मदद ले सकते हैं। मसलन एक किताब है जिसका उर्दू तर्जुमा भी है, असल वो इंग्लिश में लिखी गई थी, लॉजिकल फैलेसीज़। उसको उर्दू में कहते हैं मंतिकी मुगालते, लेकिन गालिबन वो उसका बहुत ज़्यादा इख्तिसार किया है। लॉजिकल फैलेसी आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, बहुत अच्छी किताब है, एक अंग्रेज़ की लिखी हुई है। उसने मंतिकी मुगालते, एक मुगालता लिखा, उसके बाद उसकी असरी मिसालें दी, मसलन अखबार से,
سیاست سے, میڈیا سے, تو اس طریقے سے وہ مثال دیتا چلا گیا. وہ آپ منہج سامنے رکھ لیں اور اس کے بعد پھر اسی تطبیق دیتے چلے جائیں کسی بھی موضوع کے اوپر. آپ کے سامنے خود 1000 مثالیں اسی کتاب سے مل جائیں گی, چونکہ اس میں تقریباً 100 لاجیکل فیلسیز ہیں, اور ہر عنوان, ہر لاجیکل فیلسی کے تحت کم سے کم 6 یا 7 یا 8 مثالیں ہیں. تو 700-800 مثالیں اسی ایک کتاب کے اندر آپ کو مل گئیں. جی ادھر سے کوئی سوال کر رہے تھے. جی مطلب میں پڑھنے والے جو طلبہ ہیں ان کو جب اگر ایمان مفسر وغیرہ کی تشریح بتائی جاتی ہے تو تکلیف وہاں پر آتی ہے کہ جب عقلی تشریح کرنے کی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو وہ مثالیں ہم نہیں دے پاتے. پہلے ایسا تھا آج سے 4-5 سال پہلے کہ جب طلبہ کو بتایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا, طلبہ آسانی سے مان لیتے تھے. کچھ سالوں سے یہ تجربہ ہو رہا ہے کہ طلبہ اس کے مطلب سوال کر رہے ہیں اساتذہ کو کہ ایسا کیوں ہوگا, ایسا کیوں ہوگا. تقریباً آپ کے اسی سوال کے تناظر میں کافی جواب تو مل چکا ہے. مشورہ یہ تھا کہ طلباء کو عقلی تشریح کی جائے, اس کو سمجھایا جائے, یا تو پریکٹیکلی طور پر جیسے توحید کے متعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتانے کے لیے ان کو پریکٹیکلی طور پر بتایا جائے, وہ زیادہ مناسب رہے گا, یا کہ عقلی تشریح وہ کی جائے. بچوں کے سامنے پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر بتانا اور فطری طور پر بتانا یہ زیادہ مناسب رہتا ہے, بجائے اس کے کہ عقلی آپ تشریح کریں اور سامنے والا اس عقلی تشریح کو سمجھنے کے لیے ابھی تیار نہ ہو. ظاہر ہے کہ ہر عمر کے بچے مکاتب میں آتے ہیں جو بالکل ابتدائی سطح پر ہیں اور زیادہ اسکول وغیرہ سے بھی واسطہ ان مطلب نہیں ہے, تو ان کی ابھی آئی کیو لیول بہت کم ہے. اس لیول پر وہ فطری طور پر جو دلائل آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ مقصد کے اوپر بات کریں, مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ ایک مقصد کے لیے ہوگا. اگر مقصد نہ ہوتا ہماری زندگی کا تو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. تو اب اس کو آپ نے لنک کر دیا مقصد سے, اور مقصد کے اوپر بات کریں کہ ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تم یہاں مکتب میں آئے ہو, تمہارا ایک مقصد ہے. گھر جاؤ گے تو مقصد ہوگا, سو گے تو مقصد ہے, کھاؤ گے تو مقصد ہے. کوئی کام بلا مقصد نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کہ کھیل کود کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, اور وہ ہے اپنے ذہن کی تھکان کو ختم کرنا اور انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا, یعنی لذت حاصل کرنا بھی ایک مقصد ہے. تو جب ہر چیز کا مقصد ہے تو پھر زندگی کا بھی مقصد ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی کی ہر چیز کا مقصد ہو لیکن زندگی کا مقصد نہ ہو؟ یہ ایک فطری استدلال ہے, اور یہ ہر بچہ 5 سال 6 سال 7 سال کا بچہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے اگر آپ نے آسان الفاظ کا انتخاب کیا اور اس کو سمجھایا. جب یہ بات طے ہو گئی اور بیٹھ گئی اس کے ذہن میں کہ زندگی کا ایک مقصد ہے, تو پھر اس مقصد کے حصول کے لیے مرنے کے بعد زندہ ہونا ضروری ہے. اس کی ایک مثال بھی آپ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. مثلاً ایک آدمی ہے کہ جس نے زندگی میں 100 قتل کیے اور اس کو پکڑ لیا گیا اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا. تو آپ بچوں سے یہ سوال کریں کہ بھائی 100 قتل کے بدلے ایک آدمی کی اپنی صرف ایک زندگی اس نے کھوئی ہے, 100 لوگوں نے اپنی زندگیاں کھوئی, قاتل نے ایک زندگی کھوئی. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر دنیا کے بعد آخرت نہ ہو تو ان 100 لوگوں کو تو کبھی انصاف مل ہی نہیں سکتا, صرف ایک آدمی کو انصاف ملا. جبکہ انصاف ملنا چاہیے تو وہ انصاف کیسے ملے گا؟ وہ اسی وقت ملے گا جب مرنے کے بعد زندہ ہونا اس کا تصور ہو, اور اسی طریقے سے آخرت اور اس میں جواب دہی کا تصور اور عقیدہ ہو. آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ایک شخص نے مثلاً ایک ہاسپٹل قائم کیا, اور ہاسپٹل قائم کرتے ہی اگلے دن وہ اس کا انتقال ہو گیا. اب اس ہاسپٹل میں اگلے 70-80 سال تک 100 سال تک ہزاروں لاکھوں مریضوں نے فائدہ اٹھایا, چیریٹیبل ہاسپٹل تھا. تو اگر مان لیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا تو پھر اس نے تو اپنے اس نیک عمل کا جو پھل ہے وہ کبھی پایا ہی نہیں, نہ اپنی زندگی میں پایا, اور مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے. تو پھر یہ ضروری ہے کہ مرنے کے بعد زندہ انسان ہو تاکہ اپنے برے عمل کا نتیجہ بھی دیکھے اور اپنے اچھے عمل کا بھی نتیجہ دیکھے. جب یہ مثالیں آپ یہی عصری تطبیق ہے, تو جب آپ یہ مثالیں بچوں کو دیں گے بچے کی سطح پر جا کر تو یقیناً ان کو سمجھ میں آئے گا. یہ سب کچھ عرصے پہلے آپ کی ایک تحریر پڑھی تھی, مدرسہ ڈسکورسز نامی پروگرام سے ہوشیار. تو وہ ڈسکورسز جو کورس پہ پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز بتائی گئی ہے کہ اسے باخبر کیا جا رہا ہے؟ مدرسہ ڈسکورس کے تعلق سے میرے خیال سے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ گوگل پر میرا نام ڈالیں اور مدرسہ ڈسکورس ڈالیں تو یہ پوری تحریر آئے, دو قسطوں میں ہے وہ تحریر آپ کے سامنے آ جائے گی. تفصیلات میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ
سو کالڈ جدید علم کلام پڑھانے کے لیے یا پڑھانے کے عنوان سے فضلائے مدارس کو ایک تنظیم کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور ان کو پھر جو ہماری اجماعی مسائل ہیں ان سے کاٹ دیا جاتا ہے. مثلا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ جنت میں جانے کا استحقاق صرف اور صرف مسلمانوں کو ہے اگر وہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. میں اس لیے نہیں کہ مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے, اگر خاتمہ ایمان پر ہے. لیکن ڈسکورسیوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہودی بھی اگر عمل صالح کریں تو بھی جنت میں جائیں گے, عیسائی بھی اگر عمل صالح کریں تو بھی جنت میں جائیں گے. یہ صرف ایک مثال دے رہا ہوں, اس کے علاوہ دسیوں پرابلمز ہیں کہ جن کو میں نے اس مضمون میں ہائی لائٹ کیا ہے انہی کے لٹریچر سے اقتباس کر کے. تو اس لیے میں نے وہ مضمون لکھا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک فضلائے مدارس کی آنکھیں کھلی ہیں. کم سے کم اب پبلک میں آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہم مدرسہ ڈسکورس پڑھ رہے ہیں. اس سال تو ایسا ہوا تھا کہ مدرسہ ڈسکورس کا پروگرام سالانہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہونے جا رہا تھا, ہوا تھا, اور وہ صدارت تھی ہمارے ملک کے ایک بڑے موقر عالم دین کی, جن کو بعد میں جب یہ مسائل ہم نے ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کی تفصیلات میرے علم میں نہیں تھیں. میں سمجھا کہ ایک پروگرام ہے, میں نے اس میں شرکت کر لی, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب کم سے کم اس مضمون کے آنے کے بعد اور ایک بیداری آنے کے بعد اب لوگ کھلم کھلا یہ نہیں کہتے کہ ہم ڈسکورس پروگرام کے فارغ ہیں. ابھی جو میٹاورس کے نام سے جو چیلنجز آ رہے ہیں جی اور نوجوان اس میں بہت مبتلا ہے, تو اس کے متعلق نہیں, اس کی چیلنج کی ذرا وضاحت کر دیں. ابھی جو میٹاورس کے اندر جو چیز چل رہی ہے جی تو عام مطلب خیالی دنیا نہیں قائم کی گئی ہے, جی جس میں بزنسز بھی ہو رہے ہیں اور نفسانی خواہشات بھی پوری کی جا رہی ہیں, جی صفات بھی کیے جا رہے ہیں, مال کا ضیاع بھی ہے, وقت کا ضیاع بھی ہے. گویا کہ شکل ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جو شیطان جو اپنے ہاتھ میں اپنی خیالی دنیا لے کر جو پھرے گا. سوال ہے میٹاورس کے تعلق سے کہ آج کے دور میں میٹاورس کے حوالے سے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. مثلا ایک چیلنج ہے خواہشات کی تکمیل, دوسرا چیلنج باقاعدہ وہاں ٹرانزیکشنز بھی ہوتے ہیں, پلاٹ بکتے ہیں, بلڈنگیں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے, رینٹ پر دیا جاتا ہے. آپ نے پلاٹ خریدا اور اس کے بعد رینٹ پہ دے دیا میٹاورس میں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ ایک ٹیکنالوجی ایک ایسی ریالٹی بن گئی ہے کہ اس سے اپنا پیچھا چھڑانا یا اس سے بالکل مجتنب ہو کر رہنا یہ ممکن نہیں رہا. لیکن ہر چیز کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. جس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں ایک شخص, قرآن کا حکم کیا ہے کہ زنا نہیں کرنا ہے, تو ایک آدمی اگر زنا کرتا ہے, ایک آدمی چوری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ یہ قابل سزا جرم ہے. اسی طریقے سے اگر اس ورچوئل ریالٹی میں یہ کام ہو رہے ہیں تو وہاں بھی یہ اسی طریقے سے قابل سزا جرم ہے اللہ کی نگاہ میں, جیسا کہ حقیقی دنیا میں. میٹاورس کے تعلق سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بعض مرتبہ پیسے کمانے کا ذریعہ بہت تیز ہوتا ہے, لیکن جو ذرائع بھی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ پیسے دیں وہ عمومی طور پر شیطانی ذرائع ہوتے ہیں. پیسہ بڑھنے کا طریقہ ایک نیچرل طریقہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اسی بزنس میں برکت ہو جاتی ہے اور پیسہ جلدی بڑھ جاتا ہے. لیکن بعض بزنس ماڈلز ڈیزائن ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ پیسہ جلدی بڑھے. دونوں میں فرق ہے. مثلا آپ کنسٹرکشن کے بزنس میں گئے, دو دوست ہیں, دونوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا, ایک ہی ماڈل پر کام کر رہے ہیں, ایک کے کام میں برکت ہوئی دوسرے کے کام میں نہیں, ایک کروڑ پتی بن گیا دوسرا وہیں رہ گیا. یہ ایک الگ چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر فضل ہے. لیکن ایک بزنس ماڈل ایسا ہے کہ وہ آپ کے 100 روپے کو 1000 اوور نائٹ کرتا ہے. تو جو بڑی تیزی کے ساتھ پیسہ کمانے والے ماڈلز ہیں عام طور سے وہ شیطانی وسائل و ذرائع ہیں. یہ کیپٹلسٹک انسٹرومنٹس ہیں, یعنی کیپٹلسٹ سوسائٹی کے انسٹرومنٹس ہیں تاکہ جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے. کچھ لوگوں کو 1000 روپے مل جاتے ہیں, باقی لوگوں کے 100 روپے بھی ڈوب جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نوجوانوں کو اس تعلق سے ان میں بیداری پیدا کریں, اور جو محنت کے ذریعے برکت کے ساتھ جو آمدنی ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے. اس طریقے کی آمدنی ایک رات ہوتی ہے اور اگلی رات غائب ہو جاتی ہے. جی, فیمنزم کسے کہتے ہیں, کیسے وجود میں آیا اور اس کا رد کا عمل کیا ہوا؟ فیمنزم کا وجود تقریباً 150 سال پہلے ہوا ہے, اور فیمنزم کی 4 لہریں ہیں. اس وقت چوتھی لہر میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس بات کا امکان ہے کہ جلد ہی 5th لہر کا آغاز ہو. چوتھی لہر
چلیں پہلے پہلی لہر پہ بات کرتے ہیں. پہلی لہر کا آغاز اس طریقے سے ہوا کہ امریکہ میں تقریباً 1919 کے آس پاس یہ تحریک چلی کہ خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں ہیں تو ہمیں ووٹنگ رائٹس ملنے چاہئیں, اور انہوں نے اپنی تحریکات چلائیں اور یوں اس تحریک کے نتیجے میں ان کو ووٹنگ رائٹ امریکہ میں مل گئے. یہ فیمنزم کی پہلی لہر ہے کہ جس میں ان کا مطالبہ تھا کہ اگر مردوں کو ایک حکومت بنانے کا حق ہے تو عورتوں کو بھی ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دے کر حکومت سازی کا, حکومت میں کردار ادا کرنے کا حق ملنا چاہیے. اس سے پہلے امریکہ میں مردوں کو, تمام مردوں کو, جس میں گورے اور کالے دونوں تھے, یہ حق مل چکا تھا. امریکہ میں کالے جن کو غلام بنایا گیا تھا وہ آزاد ہوئے ہیں 1880s میں, یعنی 1880 کے آس پاس یہ آزاد ہوئے ہیں, اور جب آزاد ہو گئے تو ان کو ووٹنگ کا بھی حق مل گیا. تو ان خواتین نے یہ کہا کہ کیا ہم کالوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ ان کو تو ووٹنگ کا رائٹ ہے اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. تو ان کا مطالبہ جو ایلیٹ کلاس تھی, اشرافیہ تھی, یہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کیا تم نے ہمیں کالوں سے بھی بدتر سمجھا ہوا ہے. اور پھر پورا لٹریچر اسی موضوع پر تیار ہوا. اس لیے فیمنزم کا آغاز, میں کہتا ہوں فیمنزم کا آغاز ریسزم سے ہوا ہے. فیمنزم کی جو پہلی لہر ہے وہ ایگزیکٹلی ریسزم ہے. تو اگر کوئی آدمی فیمنزم کو تسلیم کرتا ہے تو وہ ریسزم کو بھی اس کو ماننا پڑے گا. یہ تو پہلی لہر ہوئی. اس کے بعد الگ الگ مطالبے ہوتے گئے, اور پھر چوتھی لہر کا آغاز کوئی کہتا ہے کسی واقعے سے, کوئی کہتا ہے کسی, بعض انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا میں یہ بات لکھی ہے کہ چوتھی لہر کا آغاز ہوا ہے نربھیا کیس جو ہوا تھا, غالباً 2012 میں ہوا تھا, جو دہلی میں ایک ریپ کیس ہوا تھا, اور پوری دنیا کے اندر تحریک چلی کہ خواتین محفوظ نہیں ہیں, اور وہاں سے فیمنزم کی چوتھی لہر کا آغاز ہوا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی خواتین کی حفاظت کے لیے اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کے پس پشت یا اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اصل میں اس کو سمجھنا چاہیے. فیمنزم کا اب صرف اتنا مطلب رہ گیا ہے کہ مرد اور عورتیں, اور عورتوں کے ساتھ مزید 100 جینڈرز, جتنے بھی جینڈرز نئے نئے روزانہ مارکیٹ میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے جینڈرز, یہ سب کے سب اپنے حقوق اور اپنی رسپانسبلٹیز میں, اپنے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز میں برابر ہیں. یہ ہے فیمنزم کا خلاصہ. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری مطالبہ نہیں ہے بلکہ ایک نہایت غیر فطری مطالبہ ہے کہ دو الگ الگ جینڈر کے مشترکہ حقوق بھی ہوں اور مشترکہ ذمہ داریاں بھی ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ایک ہی جینڈر کے تمام لوگوں کے مشترکہ حقوق اور ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو دو الگ الگ جینڈر کے کیسے ممکن ہے؟ مثلا جتنے بھی مرد ہیں کیا سب کے ایک ہی حقوق ہیں؟ کیا سب کے ایک ہی رائٹس ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں امام کی ذمہ داری الگ ہے, مقتدی کی ذمہ داری الگ ہے. کمپنی میں دیکھتے ہیں CEO کی ذمہ داری الگ ہے, کلرک کی ذمہ داری الگ ہے. ہم ہر دکان میں دیکھتے ہیں کہ مالک کی ذمہ داری الگ ہے اور ملازم کی ذمہ داری الگ ہے. ہم ہر میدان میں اور ہر ادارے میں یہ ہائرارکی پاتے ہیں اور یہ تقسیم دیکھتے ہیں. تو جب ایک جینڈر میں یہ فرق ملحوظ ہے تو دو الگ الگ جینڈر میں بھی یہ فرق ملحوظ رکھنا ہی فطرت کے عین موافق ہے. تو فیمنزم کا مطالبہ ایک غیر فطری مطالبہ ہے, اور یہی سے آپ کو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے کہ جو شخص بھی فیمنسٹ ہے آپ اس سے دلیل کا مطالبہ کریں کہ فیمنزم کیوں صحیح ہے اور ہمیں کیوں قبول کرنا چاہیے. یہ رویہ غلط ہے کہ آپ فوری طور پر مدافعانہ پوزیشن اختیار کر لیں اور یہ کہیں کہ نہیں نہیں اسلام میں بھی عورتوں کو بہت حقوق دیے گئے. وہ تو دیے ہی گئے ہیں, لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تم جب فیمنزم کے کیا اتنا پرچار کر رہے ہو تو فیمنزم کو کن اخلاقی بنیادوں پر, کن فطری بنیادوں پر اور کن عقلی اور تاریخی بنیادوں پر تم اس کو صحیح سمجھتے ہو. جب تم اس کو ثابت کرو گے پھر بات ہم کریں گے. اس ملک کی موجودہ صورتحال کے اعتبار سے برادران وطن کے ساتھ اگر گفتگو کا موقع ملے تو کن عمومی موضوعات پر گفتگو کرنی چاہیے جو دعوت دین کا ذریعہ بھی ہو, اور سب سے اہم بات تو ان کو بتانا چاہیے. یہ ایک اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے اس ملک میں رہیں یا کسی دوسرے ملک میں, جب آپ ایک مکسڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پر کمیونیکیشن کا, آپس میں کمیونیکیشن کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے زبان کے علاوہ, یعنی جو آپس میں کامن انٹرسٹ ہے وہ ہے ما ينفع الناس, کہ کیا چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. جب آپ اس کامن کاز کے اوپر اور کامن چیز کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے تو سامنے والا کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر پائے گا کہ نہیں
یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہیں. ما ينفع الناس آپ کی موضوع کا گفتگو کا مرکزی عنوان یا مرکزی موضوع ہونا چاہیے کہ بھئی ہم لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, اور کیسے ہمارے نبی نے, ہمارے قرآن نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا, نفع پہنچانے کا حکم دیا ہے. اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اما ما ينفع المسلمین, یہ ہے کہ اما ما ينفع الناس. ہماری حیثیت جس دن ریسیور سے ہٹ کر گیور کی ہو گئی, اور جس دن ہماری حیثیت اس طرح کی ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے وجود سے ہمارا بقا ہے, تو اس دن یہ ساری باتیں اسی دن ختم ہو جانی ہیں. ابھی کیا ہے کہ ہم بہت علاقوں میں, آپ یہ مت سمجھیے کہ اپنے احمد آباد شہر میں یا گجرات کے علاقے میں, یہ ملک بہت بڑا ہے, دنیا بہت وسیع ہے, اور اس ملک میں اور اس دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی ریسیونگ اینڈ پر ہے, جبکہ ان کو گیونگ اینڈ پر ہونا چاہیے تھا. جس دن وہ گیونگ اینڈ پر آ جائیں گے یہ مسائل خود بخود حل ہو جانے ہیں. میں پورا سمجھ نہیں پایا. میرے ذہن میں یوں تھا میٹاورس کے بارے میں کہ وہ جو آگے دوربین لگا کر پورا ایک خیالی دنیا بتائی جاتی ہے, وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ وہ وی آر اس کو بولتے ہیں, ورچوئل ریالٹی. آپ نے اس کو وہ لگا لیا, کیا کہتے ہیں, ایپل کا آتا ہے آج کل وی آر ڈیوائس اس کو بولتے ہیں. تو وہ اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ اس خیالی دنیا میں پہنچ گئے, وہ اس کا ایک حصہ ہے. اصل میٹاورس دراصل ایک بہت وسیع دنیا ہے کہ جس میں صرف آپ ایز اے وزٹر نہیں جاتے ہیں, بلکہ آپ اس میں بالکل ایسا ہی ریئل ٹائم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی حقیقی دنیا میں, کہ بھئی چلو یہاں جا رہے ہیں, یہ بینک کی جگہ, اس کو خریدتے ہیں, وہاں فور سیل کا بورڈ لگا ہوا ہے, وہ ایک بلڈنگ فور سیل ہے. آپ باقاعدہ پیسے دیتے ہیں. یہ جو بٹ کوئنز وغیرہ جو جتنی ورچوئل کرنسیز ہیں یہ وہاں استعمال ہوتی ہیں. بٹ کوئن کے ذریعے آپ نے کوئی بلڈنگ خرید لی, وہ بلڈنگ اب آپ کی ہو گئی, اب آپ اس کو کسی کمپنی کو رینٹ پہ دے دیں, وہ آپ کو بٹ کوئن کے ذریعے ہی پے کرے گا. تو تمام کے تمام ٹرانزیکشن اسی طرح چل رہے ہیں اس ورچوئل ورلڈ میں بھی جیسا کہ اس ریئل ورلڈ میں چلتے ہیں. تو ایک وسیع دنیا ہے. اس کو اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ پوری تفصیلات آ جائیں گی. جزاکم اللہ خیراً. 12 بج گئے ہیں اور اب ہمیں بھی آگے کی منزل پر جانا ہے. دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا غفور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. الہ العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. دین کے تعلق سے ہماری فکرات کو قبول فرما اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. ہمارے اداروں کی حفاظت فرما, مساجد کی, مدارس کی اور مکاتب کی حفاظت فرما. ہمیں تو توفیق دے کہ ہم تعلیمی نظام کو اس امت میں اور اس ملک میں پھیلا سکیں. الہ العالمین ہمارے اس تعلیمی نظام میں کہ جس کے ذریعے ہم الحاد کا مقابلہ کر سکیں اور دین کی تبلیغ کر سکیں, تو ہمارا تعاون فرما, مدد فرما. الہ العالمین ہمیں ایسے نظام کی طرف رہنمائی کر دے اور ہمارے لیے ایسے اصحاب خیر کو کھڑا کر دے کہ جو اس نظام میں ہمارے معاون بن جائیں. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما, اور جو ضرورت مند ہیں ان کی تمام جائز خواہشات اور ضرورتوں کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.